السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 3، احکام رمضان۔ ایام معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ ترجمہ: گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ فرض روزوں کی ایک تعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اور یہ تعداد کچھ زیادہ بھی نہیں کہ سارا سال بس روزے ہی رکھتے جاؤ، بلکہ سال بھر صرف 29 یا 30 دن ہی روزے رکھنے ہیں۔ لہٰذا ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے اور پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ بیماروں اور مسافروں کے لیے آسانی بیان فرمائی گئی ہے کہ جو مسلمان بیمار ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا کسی شخص کو رمضان میں لمبا سفر پیش آئے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے۔ جتنے روزے ان سے چھوٹ جائیں رمضان کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لینا چاہیے۔ جو نہایت بوڑھے ہو گئے اور ان میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو تو ایسے لوگ فدیہ ادا کریں، اور ایک روزہ کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری یا ایسا سفر ہو جس میں آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ فائدہ: اس حدیث کی شرح میں علماء کے چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے۔ جتنا ثواب روزہ رکھنے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہوگا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرے یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے نہیں بچتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مسنون دعا: افطار کرنے کے بعد کی مسنون دعا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس چلی گئی اور رگیں تر و تازہ ہو گئی، اور اجر بھی ضرور ملے گا اگر خدا نے چاہا۔ ہم میں سے اکثر حضرات افطار کرنے سے پہلے والی دعا پڑھنے کا تو خوب اہتمام کرتے ہیں، مگر افطار کے بعد والی یہ دعا یا تو سرے سے یاد ہی نہیں ہوتی یا پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعا افطار کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ احکام و مسائل: سحری کھانا سنت ہے۔ اگر بھوک نہیں لگی ہو تو کم سے کم 2-3 کھجور ہی کھا لیں، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لیں، یا تھوڑا سا پانی پی لیں۔ سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر سے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شک پڑ جائے۔ اگر سحری جلدی کھا لی مگر اس کے بعد پان، تمباکو، چائے، پانی دیر تک کھاتا پیتا رہا، جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر لی تو بھی دیر سے کھانے کا ثواب مل گیا۔
اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھا جائے۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی اور بڑا گناہ ہے۔ روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ بعض لوگ جلدی سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو کھا پی سکتے ہیں، چاہے نیت کر چکے ہوں یا نہ کی ہو۔ 30 روزہ درس رمضان کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ۔